اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي آدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَىٰ شَهِدْنَا أَن تَقُولُوا يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّا كُنَّا عَنْ هَٰذَا غَافِلِينَ اور تقولوا انما اشرک آباؤنا من قبل وكنا ذریۃ من بعدهم افتهلكنا بما فعل المبطلون۔ سورہ اعراف کی 2 آیات میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں۔ محترم حکیم صاحب بیان فرما رہے تھے کہ یہ دنیا جو ہے نا، اس میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں امتحان کے لیے اتارا، اور جیسے حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں یہ دنیا جس کو برا نہ کہو یہ متجر ہے، بالکل نہ جیسے بازار لگتا ہے، جمع بازار یہ ایک منڈی ہے، یہاں لوگ خرید و فروخت کے لیے آئے ہیں، کچھ نفع کما کر جائیں گے وہ مفلحون ہوں گے، کچھ برباد ہو کر جائیں گے، سب کچھ پونجی بھی ان کی جاتی رہے گی، وہ خاسرون ہوں گے۔ تو یہ نفع اور نقصان کمانے کی بات ہے، اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں جب پیش ہوں گے تو وہاں اللہ تعالیٰ یہی مطالبہ کرے گا کہ جو چیزیں تمہیں دے کر بھیجا تھا، جو سامان تمہیں دیا تھا، اس کو صحیح استعمال کر کے کچھ کما کر لائے ہو یا پہلا بھی جو تھا اس کو برباد کر کے آ دو۔ اس کے بارے میں ہی حضرت شیخ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، بڑی ڈرنے کی بات ہے جو کہ ان صاحب بیان کر رہے تھے کہ اللہ تعالیٰ جو ہمارے دلوں کے راز جانتا ہے اس کے سامنے پیشی ہوگی، وہاں جھوٹ تو چلے گا ہی نہیں، اور بچاؤ کی کوئی صورت نہیں ہوگی، نہ کوئی حامی آئے گا، نہ کوئی وکیل ہوگا، آدمی تنہا کھڑا ہوگا، رشتہ دار بھی دے کر بھاگ جائیں گے سارے۔ تو فرماتے ہیں حضرت شیخ چوکبا روز بن ماید درے انصاف بکشاد، جب قیامت کا دن آئے گا اور انصاف کا دروازہ کھلے گا، عدالت قائم ہوگی، مبادہ ندایت برو مارا نمیش آئی، کہیں یہ آواز نہ آ جائے خدا کی طرف سے دفع ہو جا، تو ہمارے لائق نہیں ہے، جس کام کے لیے بھیجا تھا وہ کر کے نہیں آیا، اس لیے تو گندا مال ہے، اب دارالخباسا جو ہے نا برے لوگوں کی ٹھکانہ وہاں چلا۔ مبادہ ندایت کہتے کہیں یہ آواز نہ آ جائے براؤ چلا جا دفع ہو جا مارا نمیش آئی، تو ہمارے کام کا نہیں ہے، جو بندے ہمیں چاہیے تھے وہ نہیں، تم جو نیک ہوں گے ان کو فرشتے بھی سلام علیکم کہیں گے، تم پر سلام ہو، خود رب رحیم بھی سلام کہے گا کہ شاباش تمہارے پیدا ہونے کا یار، تم نے ٹھیک کام کر کے دکھایا، سلام علیکم۔ تو جو کر کے جائے گا کچھ کامیاب ہوگا۔ تو اس امتحان میں جب اللہ تعالیٰ اتار رہا تھا لوگوں کو، تو یہ امتحان نازک تھا، بڑا مشکل، کوئی آسان تو نہیں۔ ایک طرف انسان کی اپنی خواہشات ہیں وہ گمراہ کرتی ہیں، ایسی لذتیں ڈھونڈتا ہے انسان جو آوازیں دے رہی ہیں کہ آؤ مزے اٹھاؤ، دوسری طرف جو ہے نا شیطان پیچھے اللہ تعالیٰ نے ہمارے لگا دیا، وہ بڑا پڑھا لکھا اور ہوشیار ہے، میرے فتنے یم بیم دریا دریا جو بجو، وہ کہتا ہے یار میرے فتنوں سے تو خضر الیاس کانپتے ہیں، نبی کانپتے ہیں، اتنا ہوشیار دشمن پیچھے لگا ہوا جو بڑا دانشور ہے۔ یہ جتنے دانشور ہیں آپ دیکھتے ہیں ٹی وی پر آتے ہیں پڑھے لکھے پروفیسر ڈاگے، سارے وہی ہے۔ اسی کو رومی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اے بسا ابلیس آدم روح ہے، وہ اللہ کے بندے انسانوں کی شکل میں پروفیسر بنا ہوا، دانشور بنا ہوا، پی ایچ ڈی وہ ہے، اے بسا ابلیس آدم روح ہے، انسان کی شکل میں بہت سے لوگ ابلیس ہیں، بس باہر دستے نہ باعث داس، اس لیے ہر ایک کے ہاتھ میں ہاتھ نہیں دے دینا چاہیے کہ اس کو مرشد مان لو، عالم مان لو، کہیں عالم بنا ہوا گمراہ کر رہا، کہیں لیڈر بنا ہوا دھوکے دے رہا، تو ابلیس ہے۔ تو اس پر علامہ اقبال رحمۃ اللہ نے بڑی پیاری بات کی، وہ ذہن پھر ادھر ادھر پھیل جاتا ہے نا، وہ کہتے ہیں یار جب انسان پھر کھڑا ہوا کہ اللہ میرے اندر بھی ایسی چیزیں رکھتی ہیں اسٹیم کی طرح جو مجھے دھکیلتی ہیں کہ چلا دو گاڑی عیش کرو، ادھر شیطان لگا ہوا، دنیا کو بھی تو نے بہت نا پاؤڈر لگا دیا، ایسا غازہ خوبصورت بنا دیا۔ اللہ تعالیٰ خود کہتا ہے زین للناس حب الشہوات، عورتیں ہیں، مال ہیں، سب خوبصورت ہیں، وہ ایک ایک چیز آدمی کو کھینچ رہی ہے۔ تو پھر اقبال غریب کہتا ہے اللہ تعالیٰ نے اس وقت بھی انتظام کر دیا جب زمین پر انسان اتر رہا تھا کہ تجھے میں نے تنہا اور بے کس نہیں چھوڑنا، مجھے بھی پتا کہ تجھے امداد کے لیے لشکر چاہیے جو تیرے ساتھ بھی کھڑا ہو، ابلیس کا مقابلہ کر سکے، خود اپنی خواہشات کا
اگرچہ عقل فزوں پیشہ لشکریں گے. کہتے ہیں یہ مکار عقل جو ہے نا، بظاہر عقل کی باتیں کرتے ہیں فلسفے کی، عقل فزوں پیشہ، ایسی عقل جو منتر پھونکتی ہے. ایسے حوالے دیں گے یہ دانشور، آدمی گمراہ ہو جائے گا کہ ٹھیک ہے یار دین کیا، ان کی باتیں ٹھیک ہیں. اگرچہ عقل فزوں پیشہ لشکریں گے. تو وہ کہتے ہیں کوئی شک نہیں کہ ہر زمانے میں اتنے قابل لوگ پیدا ہوئے گمراہ کہ انہوں نے لشکر تیار کر دیے ہیں لوگوں کو بے دین کرنے کے لیے، فوجیں چڑھا دی ہیں. تو دل گرفتہ نہ باسی کہ عقل تنہا، عشق تنہا نہیں. تو گھبرانا نہ، اگر عقل مکار ہے نا تو عشق بیچارہ بھی تنہا نہیں ہے، اس کی مدد کے لیے لشکر آئے، وہ نبیوں اور رسولوں کے لشکر. اللہ تعالیٰ نے پے در پے وحی اتاری، نبی بھیجے، رسول بھیجے، ایسے پاک دامن کہ دشمن بھی مانتے تھے کہ یار یہ فلسفی آپ باتیں بگاڑتے ہیں، مگر ان کا عملی کردار کیا. بڑے بڑے فلسفی لونڈے باز ہوئے، شرابی ہوئے، حرامی ہوئے، مگر نبی جو تھا وہ پاک، سب مانتے کلن جالنا صالح، نیک، کوئی داغ نہ ملا. اللہ تعالیٰ نے کہا یہ عقل مکار اور ابلیس اگر ہے نا تو یہی آدم علیہ السلام جب زمین پر اتر رہے تھے، قرآن میں جگہ جگہ بتایا، سورہ بقرہ میں بھی، اسی طرح اعراف میں، تو سب جگہ بتایا کہ جب آدم علیہ السلام زمین پر اتر رہے تھے اللہ نے کہا جاؤ اب امتحان دے کر جنت میں آؤ گے. ادھر ابلیس کو بھی اتار دیا. تو وہاں پھر وعدہ کیا فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى، میری طرف سے تمہارے پاس ہدایت آتی رہے گی، میں کمی نہیں چھوڑوں گا تمہیں اس شیطان نامراد سے بچانے کے لیے. لگاتار میری طرف سے ہدایت آئے گی، تمہیں راستہ بتاتا رہوں گا. فَمَن تَبِعَ هُدَايَ، جو میری اس ہدایت کے پیچھے چلیں گے، فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، ان کو نہ کوئی ڈر ہوگا نہ پچھتاوا ہوگا. اب دو چیزوں کا انعام بتایا. اور یہ قرآن پاک میں جہاں پر اولیاء اللہ کے بارے میں بیان کہ اللہ کے ولی جان کو ڈر ہے نہ خوف ہے، تو یہ لوگ دنیا میں بنا لیتے ہیں کہ جو پیر ہوتے ہیں ان کو ڈر خوف نہیں ہوتا، حالانکہ دنیا میں نبی بھی کامتے رہے ہیں، ڈرتے رہے ہیں دشمنوں سے، خطروں سے. یہاں دنیا کی بات نہیں، یہ آپ یقین جان لیں یہ لفظ جب بھی آئے گا نا کہ ان کو نہ ڈر ہوگا نہ غم، یہ جنت کی بات ہوگی. یہ فکرہ جنت کا بیان کرنے کے لیے کہ جنت کیا، دو لفظوں میں تعریف سمجھ لو، لا خوف علیہم، کہ نہ انہیں آئندہ کا کوئی ڈر ہوگا. خوف کہتے ہیں آئندہ کا ڈر، آگے آنے والا کوئی خطرہ، کہ نہ مرنے کا ڈر ہوگا، نہ بوڑھے ہونے کا ڈر ہوگا، نہ بیمار ہونے کا ڈر ہوگا، نہ وہاں سے نکالے جانے کا ڈر ہوگا. خطرے ختم ہو جائیں گے، پہلا انعام تو یہ ہوگا. اور دوسرا حزن، کہ جو پچھلی زندگی گزری تھی نا اس پر انہیں کوئی پچھتاوا نہیں ہوگا. حزن پچھلی گزری پر کہ وہ پچھتائیں گے نہیں کہ نمازیں پڑھی تھی، روزے رکھے، یار کچھ نہیں ملا، نہیں، خوشیاں ہو جائیں گی. نہ آئندہ کا ڈر رہے گا نہ سابقہ کا کوئی غم ہوگا. یہ جنت کا سمجھو ایک فکرے میں جو ہے نا تعارف کہ جنت کیا، جہاں نہ کوئی خطرہ نہ کوئی پچھتاوا. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا جو میرے باتوں پر چلیں گے نا ان کو کوئی ڈر غم نہیں ہوگا. والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا اولئک اصحاب النار هم فیہا خالدون، اور جو منکر ہوں گے اور میرے کلام کو نہیں مانیں گے وہ آگ میں جائیں گے اور وہ ہمیشہ اس میں رہیں گے. اس وقت یہ اللہ نے یہ اناؤنس کر دیا کہ ہدایت آئے گی، آتی رہے گی. اس واضح کو قرآن کہتا نبھایا اللہ نے، ام من امۃ الا خلا فیہا نذیر. قرآن مجید میں تھوڑے انبیاء کا نام سن کر لوگ کہتے ہیں ان علاقوں میں آئے نہیں، چین آ رہی ہے یا امریکہ اور دوسرے، بھائی کون کہتا نہیں آئے؟ جیسے سورج پوری دنیا پر چمکتا، اللہ تعالیٰ یہ بخل نہیں کرتا کسی جگہ چمکے گئے، نہیں، ساری دنیا کو وہ روشنی اور حرارت دے رہا ہے. اسی طرح وحی کا جو ہے نا سلسلہ، نبی اور رہبر ہر علاقے میں آئے. باقی ٹھیک ہے جن لوگوں کو عرب جانتے تھے حوالہ ان کا ہی دینا. میرے سامنے جو کلاس بیٹھی ہے میں ان کو پڑھا رہا ہوں، مثال تو ان کی دوں گا جن کو وہ جانتے بچے. میں ایک ایسی شے کا ذکر کر دوں جو انہوں نے سنی نہیں، وہ تو بحث چل پڑے گی کہ پروفیسر صاحب بات میں وہی پہلے سمجھائیں تو صحیح کہ یہ بندہ ہوا بھی ہے. یہ بلاغت کے بالکل خلاف بات ہے کہ ایسی مثال دے دی جائے جس کو لوگ جانتے نہیں. مثال وہ اثر انداز ہوتی ہے جس کو وہ طالب علم جانتے ہو. پہلی کلاس جو قرآن پڑھ رہی تھی وہ عرب اور شام اور عراق کے علاقوں کو جانتے تھے، ان میں سے گزرتے تھے، ان کی اجڑی بستیاں دیکھتے تھے، ان کے واقعات سنے ہوئے تھے. اللہ نے نام تو ان کے لیے، مگر یہ بتا دیا وَإِن مِّن أُمَّةٍ إِلَّا خَلَا فِيهَا نَذِيرٌ، کہ کوئی امت ایسی نہیں گزری جس میں کوئی نبی نہیں آیا. کہیں فرمایا مِّن قَرْيَةٍ إِلَّا خَلَا فِيهَا نَذِيرٌ، کوئی علاقہ نہیں ایسا جہاں نبی نہیں آیا. اور یہ بھی اللہ نے کہا کہ جو جہاں آیا ہے
الا بلسان قوم ہے، اسی زبان میں کتاب لے کر آیا جو اس قوم کی زبان تھی۔ چینیوں کے پاس چینی زبان میں آیا، ہندوؤں کے پاس ہندی زبان میں آیا۔ اللہ نے یہ الزام نہیں دیا کہ قیامت کے دن کیا ہے ہمیں پتہ نہیں، بالکل اس نے سمجھایا۔ تو یہ آیت جو تھی اس میں بیان ہوئی بات بہت توجہ طلب ہے، کیونکہ یہ آیت بہت مشہور ہے کہ یاد کرو اس وقت کو جب تیرے رب نے آدم کے بیٹوں کی پشتوں سے ان کی نسلوں کو نکالا اور ان کو ان کے اپنے اوپر گواہ بنایا کہ ایسی بات انہیں سمجھا دو کل یہ کیوں نہ کر سکیں کہ میں تمہارا رب نہیں ہوں۔ سب نے کہا ہاں تو ہمارا رب ہے، ہم اس کا اقرار کرتے ہیں، اس کے گواہ ہیں۔ کہا اللہ تعالیٰ نے کہ یہ اس لیے میں نے کر دیا کہ تم قیامت کے دن یہ نہ کہو کہ ہمیں خبر نہیں تھی، اس لیے یہ اقرار لے لیا۔ یا یہ نہ کہو کہ ہمارے باپ دادوں نے شرک کیا تھا پہلے اور ہم تو بعد میں ان کی نسل آئے تھے، اس لیے ہم بھی اپنے پیروں کے پیچھے چلتے رہے۔ اس لیے جو بیوقوف لوگوں نے یہ طریقے غلط جاری کیے سزا ان کو دے، ہمارے بڑوں کو، ہمیں کیا کہتا، ہم تو بعد میں پیدا ہوئے لکیر کے فقیر رہے۔ کہا یہ بہانے ختم کرنے کے لیے اللہ نے اقرار لے لی۔ اب اس آیت کی دو تشریح ہیں، توجہ سے سنا، بہت اہم آیت ہے۔ کچھ لوگ تو یہ کہتے ہیں کہ واقعی آدم علیہ السلام کے بیٹے جتنے ہیں نا ہم قیامت تک ہونے والے سارے اللہ تعالیٰ نے اس وقت نکالے، جیسے قیامت کے دن اکٹھے ہوں گے، ساری اسمبلی بلائی، سب پیدا ہو گئے، ان کو عقل دی، سمجھ دی، بولنے کی طاقت دی، اور ان سے پوچھا کہ میں تمہارا رب ہوں یا نہیں۔ سب نے اس وقت اقرار کیا کہ ہاں تو ہمارا رب ہے۔ اللہ کہتا ہے یہ اقرار اس لیے لے لیا اس اجتماع میں کہ تم کہو نہ کہ ہمیں خبر نہیں تھی، یا ہمارے باپ دادوں نے غلط کام کیا تھا، ہم پیچھے چلتے رہے۔ ایک تشریح تو یہ ہے کہ سچ مچ ایسا ہوا تھا کہ لوگ اس وقت اکٹھے تھے، اللہ نے یہ پوچھا تھا، لوگوں نے ہاں کہی تھی۔ اس میں استبعاد کوئی نہیں، ناممکن ہونے والی بات نہیں۔ کئی لوگ نا بعض چیزوں پر کہ ایسا ہو نہیں سکتا، وہ بے دین ہے، اللہ جو چاہے کر سکتا۔ اگر ایسا اجتماع ہوا اور اللہ تعالیٰ نے پوچھا اور لوگوں نے اقرار بلا کہا تو یہ کوئی ناممکن بات نہیں کہ ہو نہیں سکتی، ہو سکتی ہے۔ کئی معاملوں میں سمجھاتا رہتا ہوں کہ یہ قادیانی وغیرہ جو کہتے ہیں، لوگ کہتے ہیں نہیں ایسا نہیں ہو سکتا، یہ غلط بات ہے۔ یہ نہ کہا کرو اللہ سب کچھ کر سکتا، معاملہ امکان کا نہیں ہوتا کہ ہو سکتا ہی نہیں، وقوع کا ہوتا کہ ہوا ہے ایسا کہ نہیں۔ دیکھنا یہ کہ ایسا ہوا ہے وہ ثبوت الگ ڈھونڈا، ہو سکتا سب کچھ ہے، کوئی ناممکن نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس وقت سب دنیا کو پیدا کیا۔ مگر اس پر جو دو چار سوال پیدا ہوتے نا، ان کی وجہ سے ابن قیم، ابن کثیر، اتنے بڑے بڑے جو حدیث قرآن کو وہ بھی مان گئے کہ یار یہ تشریح کوئی نہیں تھی کہ اس وقت اقرار لیا تھا، کیونکہ کسی کو یاد ہی نہیں۔ ایسا اقرار ہے جو اللہ تعالیٰ کہتا تم کہہ نہ سکو کہ ہمیں خبر نہیں تھی۔ بھئی خبر تو کیا، ہمیں تو یاد ہی نہیں کہ ہم سے یہ اقرار لیا تھا۔ وہ اقرار کیا جس کی ہمیں خبر ہی نہیں، تو اس پر اللہ کیا پکڑے گا کہ تم کہو ہمیں خبر نہیں تھی؟ ہم تو کہہ دیں گے کہ ہمیں تو ایسا کوئی یاد نہیں تھا۔ اب بھی ہر آدمی سوچے کس کو یاد ہے کہ اللہ نے پوچھا تھا لستو بربکم اور اس نے بلا کہا تھا۔ اقرار اتنا بڑا کہ میں نے لے لیا تاکہ تم کہو نہ کہ ہمیں خبر نہیں تھی، مگر خبر کسی کو بھی نہیں، کوئی بھی نہیں جانتا کہ یہ اقرار ہم سے لیا۔ دوسری بات یہ کہ جو اس میں آگے آتا نا کہ انہوں نے کہا کہ ہمارے بڑوں نے شرک کیا تھا اس لیے شرک کرتے رہے۔ اس سے تو پتہ چلتا کہ یہ بعد کی نسلوں کی بات ہے، جن کے باپ دادے گزر گئے، کئی پشتیں شرک کرتے، یہ بھی بعد میں آئے اس شرک، تب یہ کہیں گے کہ اللہ تو کیا پکڑتا، ہم تو پیچھے لگ گئے اپنے بڑوں کے، ہمارے بڑے شرک کرتے۔ اس سے پتہ چلتا کہ یہ اقرار جو ہے اس سے پہلے کئی پشتیں گزر گئی جو شرک کرتی تھیں، اور یہ بعد میں پیدا ہوا بیچارے جو بعد میں شرک کرنے لگے، تو بہانہ نہ کریں کہ ہم تو اپنے باپ دادے کے پیچھے چلتے رہے، اقرار لیا ان سے۔ میری بات کی طرف دھیان رکھنا۔ اور تیسری بات جو ہے کہ قرآن نے یہ نہیں کہا کہ آدم کی پشت سے ان کے بیٹوں کو نکالا۔ اگر یہ ہوتا نا کہ حضرت آدم کی پشت، پھر لفظ کیا ہوتے؟ وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ آدَمَ مِنْ ظَهْرِهِ ذُرِّيَّتَهُ، آدم کی پشت سے اس کی نسل کو نکالا، یہ لفظ ہونے چاہیے۔ اب لفظ ہیں کہ آدم کے بیٹوں کی پشتوں سے ان کی نسلوں کو نکالا۔ آدم کے بھی بیٹے ہو گئے، آگے ان کی نسلیں ہو گئیں۔ بہت اہم آیت سمجھ کر میں آج آپ کے سامنے لیکچر دے رہا ہوں کہ یہ عہد اس دنیا میں لیا گیا اور بالکل ہوش حواس میں لیا گیا، اور کوئی قوم اس سے خالی نہیں رہی، ہر قوم تک اللہ کی یہ بات پہنچ گئی ہے۔ اس لیے کوئی اب بہانہ نہیں کر سکتا۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے جب آدم کی نسل سے نسلیں پھیل گئی نا، کوئی ہندوستان میں بسا، کوئی چین میں، کوئی امریکہ میں، علاقوں میں دنیا پھیل گئی، زبانیں جدا ہو گئی۔
اب ان کو سمجھانے کے لیے وہی بات جو میں نے پہلے کہا کہ نبی اور رسول آئے، اللہ تعالیٰ نے انسان کو تنہا نہ چھوڑا، رسول بھیجے، اور وہ اتنے آئے جن کا اللہ تعالیٰ سورہ زخرف میں کہتا ہے وَسَلْ مَنْ أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رُسُلِنَا۔ اب قوم دنیا کی ہندو ہو، کرسچین ہو، یہودی ہو، کوئی خالی نہیں جس کے پاس یہ اقرار نہ مانے، ہر کے پاس کتاب ہے، اس میں لکھ گئے ان کے بزرگ کے اللہ کی طرف سے یہ حکم آیا کہ اتنی گمراہیاں پھیل گئی ہیں، مگر آپ عیسائی سے کہیں کہ تم جو جی چاہے کہتے پھرو کہ 3 خدا ہیں، مگر بائبل اٹھاؤ موسیٰ علیہ السلام کے صحیفے سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک کی انجیلیں جو تم نے رکھی ہیں، اس میں کہیں فکر آئے کہ خداوند تیرا خدا ایک ہی خدا ہے، اس کے علاوہ کوئی بات آئے دکھاؤ ہمیں۔ تمہارے نبی اور رسول بھی پشت در پشت کہتے گئے کہ خدا ایک۔ یہ اقرار جو لیا نا کلمہ پڑھنے والوں سے، جو اس نبی پر ایمان لاتا تھا اس کو وہ بتاتا کہ تیرا خدا ایک۔ کوئی قوم نہیں چھوڑی، کوئی علاقہ نہیں۔ اس لیے اللہ تعالیٰ کہتا وہ دنیا جو نا روحوں سے اقرار لیا، وہ تو تم کہتے ہمیں یاد ہی نہیں، اس کی بات نہیں بھائی، بات اسی دنیا کی ہے کہ ہوش حواس میں نبی آئے ہیں، ہر علاقے میں آئے ہیں، کتابیں لے کر آئے ہیں، اور وہ بچی کھچی اب بھی تمہارے پاس ہیں۔ ہندوؤں کے پاس وید ہیں، اپنشد ہیں، یہ وہ کہتے ہیں بت پرستی لکھی ہے۔ ان میں سے ایک شخص اٹھ کھڑا ہوا سوامی دیانند، جس نے آریہ سماج بنائی، اس نے سنسکرت زبان کے مطابق ثابت کیا کہ ان ویدوں میں سے کوئی بت پرستی مجھے دکھا دے تو میری گردن اڑا دو۔ کہاں ان نے بت پرستی لکھی؟ یہاں تو ایک خدا کی بات ہے۔ اور وہ اتنا پھر پکا ہو گیا توحید پر کہ الٹا ہمیں ملزم گردانے لگا کہ مسلمان مشرک، یہ نہیں توحید پر رہے، یہ بیت اللہ شریف میں جا کر ایک پتھر کو چومتے ہیں، اس کی طرف سجدے کرتے ہیں، وہ ہمیں یعنی اتنا محب بنا۔ اور اس نے پھر ویدوں کے آپ ترجمے کیے کہ ان کتابوں میں یار بت پرستی کہاں لکھی۔ اور اسی طرح یہود ہیں، ان کے ہاں اسی لیے یہودیوں کا جب مسئلہ لوگ پوچھتے ہیں کہ کھانا کھا رہے ہیں عیسائیوں یہودیوں کا، میں نے کہا باقی کھانوں کی تو بات نہیں، وہ سب کے جائز ہے، ہندو ہو کافر ہو، جو چیز صاف برتن میں پکائے، چیز حلال ہو، کوئی چیز اس میں نجس نہ ڈالے، بالکل ہم کھا سکتے ہیں۔ ہمیں کوئی نہیں کہ وہ بدھ پکاتا یا عیسائی، یہ کوئی تفریق نہیں۔ گوشت کا مسئلہ ہے کہ گوشت صرف مسلمان کا کھا سکتے ہیں یا یہودی اور عیسائی کا، مگر عیسائیوں کا باب ہم نے چھوڑ دیا، وہ بدل گیا عیسائی، کیونکہ آج کے عیسائی جب ذبح کرتے ہیں عربی میں بھی پڑھتے ہیں، اردو میں پڑھیں تو کہتے ہیں باپ بیٹے اور روح پاک کے نام پر آمین، 3 خداؤں کا نام لیتے ہیں ذبح کرتے وقت، کافر ہو۔ مگر یہودی پکے اتنے موحد ہیں، توبہ توبہ، ایک خدا کا نام لیتے ہیں اور رگیں بھی کاٹتے ہیں۔ یہ نہیں کہ جس طرح یہ مشینوں سے ذبح کرتے ہیں عیسائی، نہیں، رگیں کاٹتے ہیں۔ اور اتنی سختی ہے اسرائیل میں کہ ربی جو عالم ہیں ان کے وہ آتے ہیں، وہ دیکھتے ہیں کہ گردن کہاں سے کاٹی ہے، جب وہ مور لگاتے ہیں کہ یہ صحیح ذبح ہوا شریر، پھر بک سکتا ہے وہ گوشت اسرائیل میں، ان کا ذبیحہ ٹھیک ہے۔ کیا رہا ہوں کہ ہر امت میں، ہر قوم میں اللہ نے رسول اور نبی بھیجے جنہوں نے ہوش حواس میں ہمارے بڑوں سے اقرار لے لیا، جن میں وہ نبی آیا کہ اللہ ایک ہے۔ اور یہی اللہ تعالیٰ کہتا ہے پھر بعد میں جو اس کی نسلیں رہی نا، جعل کلمۃ باقیۃ فی عقبہ، نبی چلا جاتا رہا مگر اس کی نسل میں وہ چیز باقی رہی۔ مکے کے لوگ بت پرستی کرتے رہے مگر جرت نہ کر سکے کہ یہ ابراہیم علیہ السلام کا طریقہ۔ جب حضور آئے آپ نے للکارا کہ تم اسماعیل اور ابراہیم کی اولاد کہلاتے ہو، ذرا بتاؤ ابراہیم نے بت توڑے تھے عراق میں یا بت بنا کر بیچے تھے؟ اس نے تو بت توڑے، اور اسی لیے وہ آگ میں ڈالا گیا اور ہجرت کر کے یہاں جنگل میں آ کر اس نے خانہ کعبہ بنا۔ یہ ساری کہانی انہیں یاد تھی نا۔ جب حضور یہ تاریخ بیان کرتے تھے کہ تمہارے بڑے نے شرک سکھایا تھا یا یہ کہا تھا رستو بربکم قالوا بلا، مانتے تھے کہ واقعی اس وقت شرک نہیں تھا، اور یہ بھی جانتے تھے کہ یہ بت پرستی تو کل آئی ہے۔ عمر بن لحی خزائی کل ہم میں سے بیمار ہوا اور وہ شام میں علاج کے لیے گیا، وہاں بت بنتے دیکھے وہ لیا۔ یہ سارا جانتے تھے کہ بت پرستی بدعت ہے، ٹھیک ہے، غرق ہو گئے تھے ایک بدعت میں پھنسے، یہ سب یاد تھا کہ اصل دین جو ابراہیم دے گئے تھے علیہ السلام توحید تھا۔ اللہ نے جو حوالہ دیا نا کہ جب ابراہیم علیہ السلام کی نہیں آدم علیہ السلام کی پشتوں سے ان کی نسلوں کو نکالا، لفظ قرآن کے یہ نہیں کہ آدم کی پشت سے اس کی نسل کو نکالا، آدم علیہ السلام کے بیٹوں کی پشتوں سے ان کی نسلوں کو نکالا، یعنی بہت نسلیں پھیل گئی زمین میں۔ اس وقت اللہ تعالیٰ نے اقرار لیا، اور اقرار نبیوں کے ذریعے لیا، وہی آئی، نبی نے ایمان کی دعوت دی، توحید کا درس دیا، لوگوں نے مانا کہ واقعی حق دین یہی ہے۔ اس کا اللہ سورہ زخرف میں کہتا ہے وَسَأَلْ مَنْ أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رُسُلِنَا، سب لوگوں کو چیلنج کیا
کہ میرے سے پہلے جتنے رسول آئے ہیں ان سے پوچھ لو. پوچھنا کتابوں سے تھا نا، رسول تو زندہ نہیں تھے. کہا مجھ سے پہلے جتنے رسول آئے ایک ایک سے پوچھ لو، موسیٰ سے، عیسیٰ سے، زکریا، کوئی ہے ایسا اجعلنا من دون الرحمن آلہہ، کسی زمانے میں میری طرف سے کوئی کتاب آئی ہے جس میں اللہ کے سوا کہا گیا ہو کہ اوروں کو پوچھو؟ ہمیشہ ایک ہی بات لے کر آئے ہر زمانہ میں نبی کہ رحمان کے سوا کوئی پوجا کے لائق نہیں. یہ بدون، یہ زیادہ خدا جو تم نے بنا لی ہے من گھڑت، کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا. اور آپ بھی سن لیں، کتاب کسی طرح کی بھی کسی قوم کے پاس ہے نا، توحید ہی اس میں لکھی ہے کہ خدا ایک، بھی اقرار رب نے لے لیا، جس کا کہا کہ کوئی نہ پھر کہہ سکے گا کہ ہمیں خبر نہیں تھی، اور نہ کوئی کہے گا کہ ہمارے پہلوں نے شرک کیا تھا ہمیں نہیں. اگر پہلوں نے شرک کیا تھا، بعد میں بھی نبی آئے جنہوں نے بتا دیا کہ تمہارے یہ باپ دادے گمراہ ہیں. توحید اصل دین ہے. یہ ہے بات جو اللہ تعالیٰ نے آیتوں میں کہی کہ آدم علیہ السلام کی اولاد کو باخبر رکھنے کے لیے لگاتار ایک سلسلہ. اور اس کو نا غلام احمد پرویز جیسا بھی تھا، مگر اس نے نام جو تجدید کیا نا انبیاء علیہ السلام کی سیرت کا، قرآن میں سے لکھی نا، اس کا نام رکھا اس نے جوئے نور. کہ جیسے یہ لائٹ کی ہے نا، کھمبے کھڑے ہیں، روشنی آ رہی ہے ایک کھمبے سے دوسرے، وہ کہتا ہے نبیوں کی اس طرح لائن ہے، کھمبے ہیں، نور ہے آ رہا. کبھی وہ حضرت ہود سمجھا رہے ہیں، کبھی یونس سمجھا رہے ہیں، نور کی ایک سمجھو لہر ہے، باقی ایسا سلسلہ. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ اتنے بے شمار نبی جو بھیجے اور بار بار یاد دہانی کی، اسی لیے کہ نسلیں پھیل گئی ہیں، زبانیں جدا ہو گئی ہیں، ہو سکتا ہے یہ بیچارے بے خبری مارے جائیں. اس لیے میں نے آدم علیہ السلام کی اولاد سے جب نسلیں پھیل گئیں تو ان کو توحید سمجھانے کے لیے پھر کتابیں اتاری، نبی بھیجے، اور انہوں نے ان سے اقرار لے لیا کہ کوئی خدا نہیں ہے اللہ کے سوا، وہی پوجا کے لے کے اسی کی بندگی بات کرو. ھذا ذکر من معی ومن قبلی، کیا میرے پاس بھی یہی دین آیا اور میرے سے پہلے نبیوں کے پاس بھی یہی آیا تھا. کسی علاقے اور کسی قوم میں کوئی نبی شرک لے کر نہیں آیا، توحید لے کر آیا. اس لیے اتنے پرچار، اتنی تبلیغ کے بعد بھی اگر کوئی کہے ہمیں خبر نہیں ملی تو پھر اپنی جان کو خود روئے گا. اللہ نے کسر نہیں چھوڑی، اور نہ کوئی کہہ سکے گا کہ ہمارے بڑوں نے شرک نکالا تھا ہمیں پتہ نہیں تھا. اللہ نے کہا کوئی گمراہ مرے ہیں باپ دادے، چھوڑو ان کو. یہ ہے صحیح دین جو اصل میں بتایا گیا، اس کا ذکر کیا گیا جو یاد بھی ہے. اب بھی کتابیں پڑھ کر آدمی دیکھ سکتا ہے کہ واقعی جو الہامی کتابیں اس میں توحید نہیں ہے. کسی پیغمبر نے شرک سکھایا، اگر اس علم سے ہم فائدہ نہیں اٹھاتے تو پھر اپنی جان پر خود ظلم کرتے ہیں. اللہ نے بالکل نہ یہ روشنی کر دی، اور اسی کو اللہ نے کہا. دوسری ایک آیت ہے، اس کا بھی انشاءاللہ کبھی بیان ہوگا، اللہ نور السماوات والارض. وہ بھی تماشا بن گئی کہ ہر ایک نے عجیب عجیب باتیں بنا لی. اللہ نور آسمانوں زمینوں کا. کوئی نہیں سمجھتا کہ نور کیا ہوتا. اب لائٹ ہے، ہمیں ہر شے نظر آ رہی ہے کہ یہ فلاں بیٹھا، یہ فلاں بیٹھا. اندھیرا ہو تو کوئی شے سمجھ میں نہیں آتی کہ کیا کیا نہیں. اندھیرا جہالت ہے اور نور جو ہے نا علم ہے، روشنی. اب اللہ نور السماوات والارض کیا؟ اللہ پاک نے فرمایا موسیٰ علیہ السلام سے جب پوچھا نا فرعون میں تیرا رب کون ہے، اس نے کہا میرا رب ہوا جس نے ہر شے پیدا کی اور اس کو ہدایت دی. ہدایت جو نا جاندار چیزیں بے جان سب، ہمارے لیے یہ بے جان ہر ایک کو ہدایت دے دی. سورج کو بتا دیا تیری رفتار یہ ہے، تیرا راستہ یہ ہے، اس مدار پر تو نے چلنا. سورج چاند ستارے ہر ایک کو سمجھا دیا، نباتات تک کو سمجھا دیا کہ تمہاری شکل یہ ہونی چاہیے، بدلتی نہیں. جو پھول کسی قسم کا اسی طرح کا لگتا ہے، دوسرے کو اسی طرح کا پھل لگتا ہے، دوسرے سمجھا دیا. دنیا کی کوئی شے جو ہے نا وہ مادی ہے یا روحانی ایسی نہ ملے گی جس کو کوئی نہ کوئی گائیڈنس نہیں ملی. اللہ نے باقاعدہ اسے سمجھا دیا نظام، اس کے تحت وہ چیز چل رہی. آپ دیکھیں اگر آپ دو گیسوں کو اس نسبت سے نہ ملائیں، ہائیڈروجن آکسیجن دو ایک کی نسبت سے، آپ ہزار جتن کریں وہ گیسیں نہیں مانیں گی، پانی نہیں بنے گی. جب اس نسبت سے ملائیں گے فوراً پانی بن جائے گا. اس کو اللہ نے ہدایت دے دی ہے اس طرح کام کرنا. ہر شے کو اللہ تعالیٰ نے ہدایت دی. اس کو کہا کہ اللہ نور السماوات والارض. اسی لیے حضرت ابن عباس فرماتے تھے یار نور کیا؟ ھذا السماوات والارض، کہ زمین آسمان کی ہر شے کو وہ راستہ بتا رہا. ان کو بے جانوں کو اس طرح سمجھایا جس طرح مجبور انہوں نے چلا تھا. ہمیں عقل مند ہوتے ہوئے نبیوں کے ذریعے سمجھایا کہ یہ مجبور چیز نہیں ہے کہ زبردستی چلایا، ہماری عقل کو اپیل کی کہ سوچو غور کرو. تو اللہ رب العالمین نے یہ نبوت کا سلسلہ جو جاری کیا، رسول آئے. یقین جانیں اگر سب کچھ اس دنیا میں ہوتا نبی نہ آتی اور یہ وحی نہ نازل ہوتی، یہ دنیا اندھیر ہوتی، گپ اندھیرا. کچھ نہ بڑے بڑے دانشور کوئی کہتا جناب میں کیا حرج ہے،
وہ بھی تو وہی عمل ہے جو لوگ کرتے ہیں نکاح سے. نکاح کیا اب بھی کہتے ہیں کتے. بڑے عالم فاضل لکھتے ہیں یار یہ لوگوں نے اپنے گلے میں مصیبت ڈال رہی ہے نکاح کی. نکاح کیا ہے؟ اور ایک مرد اور خواہش پوری کرنا چاہتے کریں. یہ رسم مولوی کی کیا ضرورت؟ نکاح کے دشمن. کوئی ایسے بھی حرامی جو کہتے ہیں یہ کیوں فرق کرتے ہو کہ یہ بیوی ہے یہ بہن ہے عورت ہی ہے. اور یہ کر رہے ہیں یورپ میں محرمات تک سے بدکاری کرتے. تو یہ نبی ہیں جن کی وجہ سے روشنی بلکہ بالکل اندھیرا ہوتا, حلال حرام کی کوئی تمیز نہ ہوتی. یہ اللہ تعالیٰ نے فضل فرمایا کہ روشنی کر دی ہر جگہ. یخرج من الظلمات الى النور, اندھیروں سے نکال کرنا اللہ نور میں لیا. ہر شے صاف صاف بتا دی, یہ سانپ ہے یہ رسا, یہ حلال ہے یہ حرام ہے. تو اللہ تعالیٰ اس کا کہتا ہے کہ جب اولاد آدم کی نسلیں پھیل گئیں تو میں نے پھر اپنے نبیوں کے ذریعے کتابیں اتار کر سب کو یہ آگاہی دے دی کہ میرے سوا کوئی رب نہیں. اور وہ لوگ ایمان بھی لے, مان گئے کہ ہاں بعد میں اگر تم گمراہ ہوئے تو اب بھگتو گے, میری طرف سے کوئی کمی نہیں. میں نے الستو بربکم سمجھا دیا ہوا تمہیں. اور وہ نبی اقرار لے کے گئے تم سے, کتابیں ان کی اب بھی تمہارے پاس موجود ہیں. اور میں نے کتنی بڑی بات کیا کہ جس حال میں بھی ہے نا, اب بھی ڈاکٹر ذاکر نائک کا بھی بہت اچھا کام ہے, نجات کا بھی, کہ ان بدلی کتابوں میں بھی شرک کی کوئی تعلیم نہیں ہے. توحید یہ ہے کہ رب ایک ہے, اس کے ساتھ کوئی پوجا کے لائق نہیں. یہ باہر باہر لوگوں نے فراڈ بنائے ہوئے ہیں, پنڈتوں اور مولویوں نے شرک ایجاد کیا. الہامی کتاب میں کسی میں نہیں کہ اللہ کے ساتھ کسی کی پوجا کرو. اس کو اللہ نے کہا کہ یہ اقرار میں نے تم سب سے لے لیا تمہارے رسولوں کے ذریعے, تمہیں آگاہی دے دی ہے. تمہارے بڑے وہ وراثت میں چھوڑ گئے, تمہارے پاس ان کی وہ یادگاریں کتاب میں ہیں. رسول کریم علیہ السلام نے جب فتح کیا مکہ, بیت اللہ شریف میں داخل ہوئے, تو دیواروں پر ابراہیم علیہ السلام کی تصویر, اسماعیل علیہ السلام کی بنی ہوئی تھی. ہاتھ میں وہ کافروں نے تیر پکڑائے ہوئے تھے قسمت معلوم کرنے کے. جو پنڈت پروت لوگوں کو قسمت معلوم کر کے وہ تیر ان کے ہاتھ میں بھی پکڑائے تھے کہ یہ اجرام ان کے. تو حضور نے دھویا اور ساتھ کا ان ظالموں کو پتا کہ ابراہیم اسماعیل ترسیا کو مٹاتے کیا دنیا سے, انہوں نے نامرادوں نے اس کے گھر میں داخل کر دی. تو یہ بعد والے گمراہ ہوئے تو ان کا قصور اپنا ہے. ورنہ یقین جانیں جب نسلیں پھیلیں تو اللہ نے نبی بھی ہر علاقے میں بھیج دی اور کتابیں بھی اتار دیں, اور ان کے ذریعے یہ بالکل واضح کر دیا کہ اللہ کے سوا کوئی خدا نہیں ہے, صرف اس کی پوجا کرنا. ورنہ اگر تم ٹھوکریں کھاتے رہو تو پھر آگ کا ایندھن بنو گے, وہاں جلو گے, مرو گے, پھر مجھے کہہ نہیں سکتے میں نے اپنی طرف سے کوئی کسر نہیں چھوڑی. اور یہی بات سب لوگ جانتے ہیں کہ جب اللہ کے آخری رسول فضا بھی ومی روح, جب اللہ نے کہا بس جو کچھ میں نے کہنا تھا کہہ دیا, اب اس کے بعد نہیں کہوں گا, کوئی نئی بات ہے ہی نہیں جو تمہیں بتاؤں, اب دین مکمل ہو گیا. اس وقت اللہ کے رسول علیہ السلام نے کیسا عجیب منظر تھا کہ 1 لاکھ سے زیادہ آدمی پورے عرب سے وہاں جمع تھے. اس زمانے میں اتنی دنیا کہ رسول کریم علیہ السلام نے اعلان کروا دیا پورے عرب میں کہ اگلے سال تم مجھے دیکھ نہیں سکو گے. یہ خبر ہی بڑی لوگوں کے لیے دل جان گداز تھی, لوگوں کی جانیں پگھل گئی کہ حضور کا آخری دیدار آپ نے فرمایا نہیں مجھے اللہ کی طرف سے اطلاع آ گئی ہے, تم میرا آخری دیدار کرو گے, اگلے سال ملاقات نہیں ہوگی. مرد عورتیں اپنے بچے لے کر میدان عرفات میں پہنچ گئے, پورا عرب آ گیا. بعد تو مدینہ میں پہنچ گئے. نبی علیہ السلام جب نکلے تو آگے پیچھے نہ حضرت انس فرماتے ہیں میں نے دیکھا آگے پیچھے دائیں بائیں جہاں تک نظر کام کرتی تھی ساری سیر نظر آتے, دنیا جا رہی تھی. اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے پیغام آیا پھر اپنے آخری رسول کو کہ انہیں کہو حکم دو ان یرفعوا اصواتهم بالتلبیہ کہ لبیک اونچی آواز سے کہیں. اللہ تعالیٰ کہتا ہے ایسا منظر جو نا اس زمین نے کبھی نہیں دیکھا. بہت مدت گزر گئی کہ اللہ کا نام لینے والے قافلہ جا رہا تھا, تو رسول کریم علیہ السلام نے پھر میدان عرفات میں وہاں حدیث پاک میں آتا جب لوگ یہ سمجھ گئے کہ حضور کی آخری زیارت عورتیں بھی آ رہی تھی, مرد آپ کی سواری کے گرد گھومتے اور کہتے یہ ہیں اللہ کے رسول دیدار کرتے. تو اللہ کے رسول علیہ السلام نے پھر خطبہ دیا اور بعد میں پوچھا کہ قیامت کے دن میرے بارے میں تم سے پوچھا جائے گا کہ میں نے اللہ کا دین تمہیں پہنچا دیا, بتاؤ میرے بارے میں کیا گواہی دو گے. وہی بات کے اقرار لے لیا. سارے مجمع نے ہاتھ اٹھا کر کہا کہ اللہ کے رسول آپ نے جو دین تھا پورا ہمیں پہنچا دیا, ہماری خیر خواہی کا حق ادا کر دیا, جو ہماری بھلائی کی چیزیں سے ایک بات بھی نہیں چھوڑی. تو آپ نے پھر 3 مرتبہ آسمان کی طرف ہاتھ اٹھایا اور نیچے کیا کہ اللہ مشک, اے اللہ تو گواہ ہو جا جو میرے کندھوں پر بوجھ تھا وہ اتر گیا, میں نے دین دے دیا. یہ سارا مجمع اقراری ہے. فرمایا تم سے کل پوچھا جائے گا
گواہی کیا دو گے؟ لوگوں نے کہا بالکل دیں گے کہ اگر ہم نے نہیں عمل کیا ہمارا قصور ہے، اللہ کا رسول کوئی کسر چھوڑ کر نہیں گیا۔ اور آپ دیکھتے ہیں جب ایک یہودی عالم نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ تمہارے نبی پر یار ایک آیت اتری جو ہمارے نبی پر اتری ہوتی موسیٰ علیہ السلام پر تو ہم اس دن عید منایا کرتے، تو انہوں نے پوچھا کیا؟ انہوں نے کہا جب حضور اس وقت خطبہ دینے سے فارغ ہوئے تو اترا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی، کہ آج میں نے دین مکمل کر لیا اور اپنا انعام جو انسانوں پر کرنا تھا وہ اخیر کو پہنچا دیا، اور آج سے میں نے تمہارے لیے اسلام کو دین پسند کر لیا، اب اس میں رد و بدل نہیں ہوگا، قیامت تک یہی چلے گی۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے داج مارا، آخری جامع کے داج، فرماتے ہیں اللہ کے پاس جو آخری پیالہ تھا وہ ہمیں پلا دیا، کیا اب نبیوں کی کیا ضرورت ہے، بس جو آخری بات کہنی تھی کہہ دی۔ تو رسول کریم علیہ السلام پر یہ آیت تھی، حضرت عمر نے فرمایا یہودی ہم خوب جانتے ہیں کہ اس دن ہماری 2 عیدیں جمع تھیں، ایک عید نہیں تھی 2 تھیں، ایک وہ جمعہ کا دن تھا جو حضور نے فرمایا کہ ہفتہ وار عید ہے علیہ السلام کی، 1 سال بعد عید آتی ہے 7 دن کے بعد، فرمایا 7 دن کے بعد جمعہ جب آتا ہے عید علیہ السلام، یہ ہمارا علیہ السلام کی عید ہے یہ۔ اور دوسرا یہ کہ وہ عرفہ کا دن تھا، 9 تاریخ کی ذی الحج تھی، جو حضور نے فرمایا حج عرفہ، حج بہت کام ہے اس میں مگر میدان عرفات میں حاضری، اصل حج یہ ہے، جس کا یہ رہ گیا اس کا حج جاتا رہا۔ تو عرفات کا دن تھا، جمعہ کا دن تھا، اس لیے ہمارے لیے تو اللہ تعالیٰ نے عیدیں اکٹھی کر دی۔ تو بات سچی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ ان پر سلام اور رحمت سلامتی نازل کرے وہ نہ بھیجتا، ہم ٹھوکریں کھاتے تھے۔ اب روشنی ہے، دنیا جہان کے لوگوں کو اللہ نے یہ ہدایت پہنچا دی ہے، اس کے بعد اگر کوئی نہیں سمجھتا تو پھر وہ خود ہی اللہ کی بارگاہ میں مجرم ٹھہرے گا، اللہ کی طرف سے کمی کوئی نہیں رہی۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا مولانا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ سورہ اعراف کی آیت بالکل یہ نہ لکھ لیں، سورہ اعراف کی آیت لکھنا چاہتا ہے۔ یہ ہے 22واں رکوع شروع ہوتا اور اس کی پہلی اور دوسری 172 173 3 ہے۔ ایک اور آیت قرآن میں ہے کہ جب قرآن پاک میں جب آدم علیہ السلام کو پیدا ہونے کا قصہ ہے کہ آدم علیہ السلام کو پھلوں کے نام بتا دیے، فرشتوں کو نام بتائے، اس میں بھی اب ہام ہے، ایک فریق کو بتا دیا ایک کو کچھ نہ بتایا، اس کا کیا وضاحت فرما دیں؟ یہ بڑا بہام پیدا کرتا ہے، عام تفسیروں میں یہی لکھا ہوا ہے۔ بالکل ریاض صاحب کی بات ٹھیک ہے کہ جس طرح یہ واقعہ بیان کیا جاتا ہے تو پھر کہتے ہیں اس کا اللہ تعالیٰ نے نا مقابلہ کرایا فرشتوں کا آدم کا، وہ علم میں ہار گئے، یہ جیت گیا، اس لیے کہا یہ خلافت قائر ہے تم نہیں ہو۔ اب بات تو پھر ریاض صاحب کی طرح ذہن میں آتی ہے نا کہ استاد ایک شاگرد کو سوال سمجھا دے، دوسرے کو نہ سمجھائے، پھر امتحان لینے بیٹھ جائے اور کہہ دے یہ فیل ہو گیا یہ پاس، تو جانبداری نعوذ باللہ، یہ کوئی طریقہ تو ٹھیک نہیں نا کہ اللہ نے فرشتوں کو نہ سکھائے، آدم علیہ السلام کو سکھا دیا اور بعد میں کہا کہ یہ جیت گیا وہ ہار گیا۔ تو یہ آپ کا سوال جو ہے نا ٹھیک ہے، اس لیے یہ جو کہتے ہیں نا کہ یہ مقابلہ تھا اور خلافت کا استحقاق ثابت کرنا، ایسی باتیں کوئی نہیں۔ معاملہ یہ تھا کہ فرشتوں نے جو سوال کیا نا، اعتراض کہنا غلط ہے، فرشتے اعتراض نہیں کر سکتے، وہ اللہ تعالیٰ کے عائد نیک بندے ہیں، کوئی اعتراض نہیں کر سکتے، سوال کر سکتے کہ سمجھ نہیں آئی بات۔ انہوں نے کہا اللہ تعالیٰ یہ تو کہتا ہے کہ میں ایک ایسی مخلوق بنانے لگا ہوں جس کو اختیار ہوگا، اس کی مرضی ہوگی، نیک رہے مرضی ہوگی، اس سے تو گڑبڑ پڑنے کا اندیشہ۔ یہ جو انہوں نے کہا خون ریزیاں کرے فساد، وہ خلیفہ سے سمجھ آ رہی تھی کیونکہ زمین و آسمان اتنے بڑے ہیں، سورج چاند، مگر وہ بے بس ہیں، مجبور ہیں، جکڑے ہوئے ہیں، چل رہے ہیں اپنے طریقہ پر۔ یہ چھوٹا سا جو ہے نا اس میں جب یہ پرزہ رکھ دیا کہ اس کی مرضی ہے فرشتہ بنے چاہے شیطان بن جائے، اس کو اختیار ہوگا، نیک بنے یا بد، دونوں اس میں چیزیں موجود ہیں، تو کانپ گئے کہ مجبور مخلوق تو ٹھیک ہے جس طرح چلائی چل رہا جہان، مگر ایسا آدمی جس کو اختیار ہوگا اگر وہ خرابی کی طرف چل پڑا پھر کیا ہوگا؟ فساد کرنے لگا، خون ریزیاں کرنے لگا، بدکاریاں کرنے لگا، جب اختیار ہے آپشن ہے تو اگر بگڑ گیا پھر کیا ہوگا؟ تو اللہ تعالیٰ نے بجائے زبانی سمجھانے کے نا انہیں زیارت کرا دی۔ ذرا غور سے سننا کہ وہ لوگ جو آدم علیہ السلام کی پوچھ سے نکالے وہ نکالے تھے وہ اور قصہ کہ وہ نبی یا نکالے، صدیق نکالے، شہید نکالے،
جو قیامت تک نیک پیدا ہونے والے نا ان کا دیدار کرایا، اور فرشتوں کو ہرانے کے لیے نہیں، نہ کوئی مقابلہ، آدم علیہ السلام کی چونکہ اولاد تھی ان کو نام بتائے کہ تعارف کراؤ ان کا، اور فرشتوں کی بات کا پریکٹیکلی جواب دیا کہ وہ خطرہ بالکل ہے کہ اختیار ہوتے ہوئے آدمی بگڑ بھی سکتا، مگر اس کو بے بس میں کر دوں پھر وہ با اختیار تو نہ رہا، وہ تو مجبور وہ میں کرنا ہی نہیں۔ سکیم تو اختیار والی مخلوق کی، اختیار والی مخلوق کے لیے زیادہ سے زیادہ اتنا ہو سکتا کہ اس کو رہنمائی دی جائے، جبر نہیں ہو سکتا، رہنمائی کے لیے یہ لوگ جو کھڑے ہیں بتاؤ یہ کون ہے، اگر تمہارا اندیشہ ٹھیک ہے یہ بگڑ جائیں گے سارے، یہ کون ہے؟ ان کا پیار سے تسلی کرانے کے لیے انہوں نے کہا اللہ ہمیں کیا پتہ۔ آدم علیہ السلام نے بتایا یہ نوح ہے، جب 900 سال دین کے لیے تبلیغ کرے گا اور دکھ اٹھائے گا، روز پتھر پڑیں گے ماتھے پر اور خون آلودہ ہوگا۔ یہ ابراہیم ہے جو آگ میں ڈالا جائے گا، یہ اسماعیل ہے چھری کے نیچے آئے گا۔ جب تعارف کرانا شروع کیا نا آنکھیں کھل گئی، انہوں نے کہا ہمارے ذہن میں ایک بات آئی تھی بگڑ جائیں گے، ادھر نہ ذہن گیا کہ دوسرے بھی ہوں گے جو اختیار رکھتے ہوئے خود بھی نیک رہیں گے اور باقی دنیا کو بھی نیک بنانے کے لیے کوششیں کریں گے۔ یہ اسماء جو ہے نا ان لوگوں کے نام تھے، اور یہ جیتنے جتانے کی بات نہیں، فرشتوں کا جو سوال تھا نا اس کا اطمینان بخش جواب کہ اس خطرے کا انسداد کیا ہے، باقی پھر بھی کریں گے لوگ برائی تو جہنم جائیں گے، مگر میری طرف سے کوئی کمی نہیں رہے گی، رہبر آئیں گے صالحین اور مصلحین، خود بھی نیک ہوں گے دوسروں کو بھی نیک رکھیں گے۔ انہوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا، زیارت کر لی کہ یہ نیک لوگ آئیں گے۔ سورت بقرہ میں بھی اور سورت کاف میں بھی جو فرشتوں کو سجدے کا آیا ہوگا الملائکۃ اسجدوا الا ابلیس، آگے جواب ابلیس کا دیا، اس میں کیا یہ فرشتہ تھا؟ یہ نہیں، یہ فرشتہ نہیں تھا، یہ تو میرے بھائی قرآن پاک نے کہہ دیا نا کانا من الجن ففسق عن امر ربہ، وہ جنوں میں سے تھا اس لیے اس نے نافرمانی کی۔ فرشتہ تو نافرمانی نہیں کرتا، فرشتے تو جو ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے دیکھا نا کیسے الفاظ استعمال کیے، قرآن مجید کی خوبیوں کو کیا احاطہ کر سکتا۔ فسجد الملائکۃ کلھم اجمعون، اللہ فرشتوں کی بریت اتنی کی، کیونکہ آپ کی بات ہے نا یہ عیسائی یہودی کہتے ہیں کہ شیطان اور اس کے ساتھی جو ہے نا یہ سرکش فرشتے ہیں، یہ جو باغی ہو گئے تھے نا فرشتے، ان کو فرشتہ کہتے ہیں نا۔ قرآن نے درست کیا کہ نہیں فرشتے نہیں باغی ہو سکتے، وہ شیطان جنوں میں سے تھا، یہ غلطی کا ازالہ کیا، ورنہ یہ فکرہ بولنے کی کیا ضرورت۔ عیسائی یہودیوں کی بائبل بھری ہوئی ہے کہ سب جو ہے نا شیطان اور اس کے چیلے یہ باغی فرشتے ہیں، فرشتے تھے مگر باغی فرشتہ نہیں باغی ہوا۔ فرشتوں کا کہا اللہ نے فسجد الملائکۃ، پہلے تو ملائکہ جمع ہے اور اس پر الف لام لگا ہوا، جمع پر الف لام سب کے سب، پھر اتنے پر نہیں لکھ کلھم، سب کے سب نے سجدہ کیا، پھر یہ بھی نہیں کہ کچھ نے پہلے کیا کچھ بعد میں دیکھ کر جھکے، اجمعون اکٹھے، سب کے سب نے اکٹھے سجدہ کیا، فرشتوں کا دامن پاک کیا کہ انہوں نے کیا ابلیس باقی رہ گئی بات کہ ابلیس کو حکم نہیں تھا، وہ بھی ہے بیٹا، ابلیس کو بھی حکم تھا۔ قرآن پاک کا یہ ہے کہ ہم ایک جگہ سے پڑھتے ہیں نا، وہ کوئی تاریخ کی کتاب نہیں کہ ساری کہانی ایک جگہ لکھی، وہ تو لیکچر ہیں، کوئی ٹکڑا کسی موقع پر آ گیا۔ اسی سورہ اعراف میں آئے گا کہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے ابلیس کو کہ تو نے سجدہ کیوں نہ کیا، اذ امرتک، جب میں نے تجھے حکم دیا تھا۔ اس سے پتہ چلا کہ فرشتوں کو بھی حکم تھا، ان جنات کو بھی حکم تھا، فرشتے سب کے سب جھک گئے، یہ اور اس کے کچھ ساتھی بے ایمان جو نہیں جھکے، کانا من الکافرین، جو اس سے بھی علماء یہ سمجھے اس کے ساتھ اور بھی کئی بے ایمان ہو گئے، کچھ جنہوں نے سجدہ بھی کیا، حکم تھا۔ مولانا اس وقت صرف جنات اور ملائکہ ہی مخلوق تھے اور کوئی مخلوق نہیں تھی؟ نہیں، مخلوق تو ساری، یہ زمین آسمان سارے تھے، مگر وہ تو بے بس مخلوق ہیں نا، فرشتے اور جو ہے نا جنات یہ بھی اپنی مرضی کر سکتے ہیں، ان میں شعور ہے، عقل ہے، سمجھ ہے، یہ اپنی مرضی کر سکتے ہیں۔ ان دونوں مخلوقوں کو حکم دیا نا، جو حکم کو سمجھتے بھی ہیں اس کی تعمیل بھی کر سکتے ہیں، باقی چیزیں تو پہلے جس کام پر لگائی وہ مجبوراً چل رہی۔ فرشتوں کے بارے میں جو کہتے ہیں نا باتیں کچھ نہیں بھی ہیں، مگر آپ ان کو ہضم کریں کہ وہ بے بس ہیں، یہ بھی غلط بات ہے۔ بے بس ہے پھر تعریف کیا کرنی، یہ جو کہا کہ سب نے سجدہ کیا اکٹھے، بھی یہ بلے بلے کہنے کی کیا ضرورت، جب ہے ہی بے بس نہیں، بے بس نہیں ہے، وہ بھی اگر نافرمانی کرنا چاہتے شیطان بن سکتے تھے کہ ہم نہیں سجدہ کریں گے، مگر انہوں نے کر دیا، ان کی شاباش ہے کہ وہ سب کے سب جھکے۔
یہ جو کہتے ہیں مجبور ہیں، بس غلط بات ہے. فرشتوں کی ساری باتیں عباد و مکرمون، وہ بڑے معزز غلام ہیں. لا یسبقون بالقول، کوئی بات اس سے آگے نہیں کرتے. وہ ہم بامرہ یعملون، اس کے حکم پر عمل کرتے ہیں. اللہ تعریفیں کرتا. تو تین گروہ سیدھی بات مان لے کہ فرشتے اول نمبر ہیں کہ فوراً حکم مانا. آدمی دوسرے نمبر پر ہے کہ حکم توڑا، دانا کھایا مگر معافی مانگی، توبہ. یہ بھی طریقہ دوسرے نمبر پر آ گیا، مگر اچھا کہ آدم علیہ السلام پھر پہلے سے زیادہ درجہ بھاگے مگر غلطی ہوگی. تیسرا ابلیس، یہ پھر گپ ہے کہ سرے سے حکم ہی نہیں. تینوں اس دن ری حرصل ہو گیا کہ اول نمبر جنہوں نے یکدم سجدہ کیا، حکم توڑا مگر توبہ کر لی. اس لیے امام قرطبی وغیرہ کہتے ہیں یہ جو ہمارے ہاں مشہور ہے نا کہ انسان اشرف ہے فرشتوں سے، یہ کوئی بات نہیں. اللہ کے رسول علیہ السلام نے جب حدیث پاک میں فرمایا کہ اللہ کہتا ہے جو مجھے تنہا یاد کرے میں اسے تنہا یاد کرتا ہوں، اور جب وہ کسی محفل میں کرے تو میں اس محفل سے بہتر محفل میں ذکر کرتا ہوں. صاف لفظ میں مولانا خیرن، اس سے بہتر محفل جو فرشتے ہیں اللہ کے پاس عرش میں، ان کے پاس ذکر کرتا ہے. اور قرآن میں بھی جو آیا کہ آدم علیہ السلام کو شیطان نے کہا کہ یہ دانا کھا رہو تم فرشتے بن جاؤ گے. اب فرشتوں نے تو پہلے سجدہ کیا تھا. وہ کہتے یار تو مجھے ڈپٹی کمشنر سے چپراسی بنا رہا ہے. نہیں، وہ بھی اس سے لالچ میں اسی لیے آ گئے کہ وہ سمجھتے تھے کہ فرشتے آران، وہ اس طرف گئے. اشرف المخلوقات کوئی حدیث کا لفظ نہیں نہ قرآن کا، لوگوں نے اپنی طرف سے بنایا. ٹھیک ہے انسان جو ہے نا ثواب میں بڑھ جاتا ہے کیونکہ جو امتحان دے رہا ہے، خواہش ہیں اور اتنے لالچ وغیرہ، مقابلہ وہ مزدور کو جیسے مزدوری زیادہ دے دیتے نا، وہ الگ بات ہے. اجر دینا جو ہے نا پاک رہنے کی بات، وہ فرشتے بالکل دین بتاتا کہ اللہ تعالیٰ لا یعصون اللہ ما امرہم، جو حکم دیتا رب اس کی وہ نافرمانی نہیں کرتے. ہاں وَیَفْعَلُونَ مَا یُؤْمَرُونَ، وہ وہی کرتے ہیں جو حکم دیا جائے. یہ تعریفیں تو چغتائی صاحب اسی لیے کہ وہ کر سکتے ہیں نافرمانی. اگر نافرمانی کر نہیں سکتے پھر تعریفیں کرنے کا کیا فائدہ. جی مولانا یہیں سے ایک سوال میرے ذہن میں آتا ہے کہ کر رہے اب تو وقت ہی ہو گیا 11 بجے. مولانا سجدے کی وجہ سے یہ اشرف المخلوقات کہتے ہیں. نہیں، سجدہ جو ہے نا اس سے سمجھنا کہ آدم علیہ السلام افضل تھے. نہیں، وہ جو ہے نا سجدہ وہ کوئی نہ تعظیمی تھا نہ وہ عبادت کا تھا، وہ امتحان کا سجدہ تھا کہ مجھے دیکھتے ہیں حکم دینے والے کو یا اس کو اب دیکھیں نا اللہ تعالیٰ نے ایسا سخت امتحان لیا کہ سامنے بنایا، اور بنایا بھی من حمأ مسنون. وہ خمیر اٹھ گیا، بدبو آنے لگی، گارا سڑا ہوا. کہا اس سے بنا رہا ہوں، جب بنا رہا ہوں تو سجدہ کریں. اس وقت یہ بھی نہیں تھا کہ یہ نام وغیرہ کچھ نہیں، ابھی پیدا بھی نہیں ہوا کہ میں ایک بشر بنانے والا ہوں سڑی ہوئی مٹی سے، بدبودار سے. جب اس میں روح پھونکوں تو سجدے میں گر جانا، یہ پہلے ہی کہہ دیا تھا. اب شیطان نے کہا یار میں آگ سے پیدا ہوا، اتنی صاف ستھری چیز ہے، یہ سڑی ہوئی مٹی سے. وہ اس کو ہی دیکھتا رہا کہ کس سے پیدا ہوا، حکم دینے والے کو نہ دیکھا کہ اللہ کہہ رہا. فرشتوں نے بھی سب کچھ دیکھا مگر انہوں نے کہا ہم یار گارے مٹی کو دیکھیں یا اللہ تعالیٰ کو دیکھیں. انہوں نے اللہ تعالیٰ کی طرف نظر کر کے وہ امتحان دیا. ہیں جیسے چغتائی صاحب ہو نا صدر مملکت اور میں وہ ایک ادنا سا مرادم، میرے سامنے حکم ہو جائے کہ چغتائی صاحب اس کو سلام کریں، کتنی مشکل بات ہے. مگر اگر یہ مان جائیں کہ اگر قانون یہ کہتا ٹھیک ہے تو شاباش ہے. فرشتے جو نا وہ سخت امتحان سے گزر گئے کہ گارے مٹی والے کو انہوں نے سجدہ کر دیا، تعظیمی وغیرہ کوئی نہ تھا. ورنہ آدم علیہ السلام کو کیوں پھر شیطان کہتا کہ کھا لو فرشتے بن دو. قرآن پاک پڑھانا چاہیے، قصے کہانیوں کو چھوڑیں آپ.